میں نے اپنا رخ اپنے پروردگار کی طرف کر لیا۔ اگر ہم اس علم کی گہرائی میں جائیں، اس آیت کی گہرائی میں جائیں اور اس کی تصدیق ڈھونڈیں کہ ہم نے زبان سے یہ کہہ دیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے مطابق کہ میں نے میرا رخ پروردگار کی طرف اپنے کر لیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یہ زبانی اقرار تو ہوا، اب اس کی دل سے تصدیق کیا ہے، جس کے لیے میں نے ایک انگلش کا ورڈ یوز کیا، بی پریکٹیکل۔ علماء دین، پیش امام حضرات، مولوی حضرات ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، خشوع و خضوع، اپنی عبادات میں خشوع و خضوع پیدا کرو۔ بی پریکٹیکل، تصدیق بالقلب، زبان سے کہا، دل سے اس کی تصدیق کیجیے۔ اب ہم نے کہہ دیا کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ظاہری طور سے جس نے یہ سمجھا کہ بت پرستی کرنے والوں کو مشرک کہا گیا، اس حساب سے اگر اس نے نیت کیا اس کی درستی ہے، لیکن جو لوگ اہل ایمان ہیں، مومن ہیں اور علوم و فنون کی تلاش اور جستجو میں رہتے ہیں، قرآن اور حدیث کی راہ سے انہوں نے تمام آیتوں کا خلاصہ دیکھا، سمجھا اور اس پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی ذہن میں ایک بات ضرور بیٹھی ہوگی کہ بی پریکٹیکل، تصدیق بالقلب کے مطابق اگر ہم اس آیات پر پورا اترنا چاہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ تصدیق بالقلب میں جو حکم ہے کہ دل سے اس پر گامزن ہو جاؤ، تو قرآن کی کوئی بھی آیت جب ہم پڑھتے ہیں یا اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں تصدیق بالقلب نہیں ہو، اگر ہم پریکٹیکلی گامزن نہیں ہیں، تو پھر وہ ہمارا ایمان اس آیت پر نہیں ہے، گویا کہ قرآن پہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو ہم کو اپنے ایمان کی درستی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ ابھی اس آیت میں کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، سوچو تو بہت گہری بات ہے۔ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہم بہترین طریقے سے بول سکتے ہیں کہ ہم دنیاوی کسی بحث میں، مذاق میں اور کسی اور چیز میں مبتلا ہے، اور بہت گہرائی سے ہم لوگوں کے بیچ، دوستوں کے بیچ گپے میں اور تمام چیزوں میں ہیں، لیکن اچانک کوئی ایسی خوبصورت سی چیز یا کوئی ایسی عجیب چیز اچانک ہمارے سامنے رونما ہوتی ہے، تو ہم تمام کا دھیان اس طرف مرکوز ہو جاتا ہے اور ہم باقی دیگر جو کاموں میں لگے ہوتے ہیں وہاں سے ہمارے ذہن ہٹ جاتے ہیں اور ہم اس طرف توجہ اپنی کر کے اس بات کو سمجھنے کی، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو توجہ کرنے والی بات ہے، تو توجہ میں تو یہ ہے کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے امت محمدی ہونے کے ناطے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی شکل میں قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن میں جتنے احکام نازل ہوئے ہیں، تمام اچھائیاں کرنے کی اور تمام برائیوں سے بچنے کی، پریکٹیکلی میں اپنے جسم کے سارے اعضاؤں سے ان تمام برائیوں سے بچا ہوا ہوں اور تمام نیکیاں اپنے جسم کے اعضاء سے کر رہا ہوں، ہدایت پر ہوں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے گناہ کبیرہ صغیرہ نہ کرنے کا، وہ میں نہیں کرتا، اور میں وہ سارے نیک کام کرتا ہوں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور دیگر حدیث اور قرآن میں تمام باتیں جو حکم صادر فرمائے گئے ہیں، میں اس پر ہو بہو عمل پیرا ہوں۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی دھیان رکھا ہے، شریعت پر بھی گامزن ہوں، طریقت کے بارے میں بھی علم حاصل کر رہا ہوں، صراط المستقیم پر ہوں، اور ساری اچھائیاں کر رہا ہوں، ساری برائیوں سے بچا ہوں، میرا ظاہری وضو بھی قائم ہے،
میرا باطنی وضو بھی قائم ہے، میری ظاہری نماز بھی قائم ہے، میری باطنی نماز بھی قائم ہے، اور میں نے اپنے جسم کے سارے اعضاؤں کو قرآن میں حکم کے مطابق من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے اللہ کو پہچانا، کے موافق میں نے اپنے نفس کو، خواہشات نفسانی کو اللہ کی راہ میں قتل کر لیا۔ میں دنیا کی تمام خواہشات سے پاک ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کی آیت کے مصداق میں نے یقین کر لیا کہ ہر نفس کو موت ہے، صرف ایک اللہ کی ذات بچنے والی ہے، اور اس مطابق میں نے تزکیہ کر لیا اپنے نفس کا، خواہشات نفسانی سے پاک ہوا، دنیا میں ہوں، لیکن جتنے میں میری زندگی گزر جائے، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں یا میرے جد امجد آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جا رہا تھا، وہاں اللہ نے جو فرمان عطا کیا اور پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو آدم علیہ السلام نے، ہمارے جد امجد نے جواباً یہ فرمایا کہ قالوا بلا، بے شک تو میرا خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا کرے گا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جاؤں گا، تیری حمد و ثنا کروں گا، ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، نیکیاں کرتا رہوں گا، بدیوں سے بچتا رہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ جب میرا آخری وقت آ جائے تو تیرے نور میں دوبارہ سما جاؤں۔ یہ وعدہ آدم علیہ السلام کا کیا ہوا، اب بعد میں اولاد آدم ہم پر بھی وہ بات لاگو ہوتی ہے۔ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم دنیا میں، ہماری روحیں جب آسمان پر ہماری روحیں پیدا ہوئی ہے، اللہ نے ہماری روحوں سے یہ وعدہ لیا ہے کہ دنیا میں جاؤ گے کیا کرو گے، اور ہم نے یہی کہا ہے کہ قالوا بلا، اے پروردگار عالم، ہم دنیا میں جائیں گے، تیری حمد و ثنا کریں گے، اور ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ بعض حضرات ابلیس کو ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، اور طرح طرح کے کوششیں، لیکن حقیقت میں علم فقیری کے مطابق اللہ کی ذات جب ہمارے سینے میں موجود آئی، جس سے ہماری زندگی ہے، اسی طرح سے ابلیس بھی ہمارے ساتھ آیا۔ لوگ سمجھتے ہیں باہر سے کہیں سے آتا ہے اور ہم کو بہکا کر نکل جاتا ہے۔ ہمارے لیے علم سمجھنے میں سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے انسان ہیں، یہ اوپری اوپری جو دکھ رہا ہے یہ انسان ہے، یہ جو جینا ہے یہ جینا ہے، اور جب مرنا ہے، موت آنے کے بعد یہ مٹی میں چلے جانا ہے۔ یہ ظاہری علوم والوں کی حد ہے، عوام الناس کی، جنہوں نے ظاہرہ علوم حاصل کیے، پنجگانہ نمازیں ادا کر لی، دیگر 5 فرائض پورے کر لیے، یہ ان کی ذہنیت ہو سکتی ہے۔ لیکن علم فقیری میں اہل بیت ہونے کے بعد، طریقت کے پیروں سے ملنے کے بعد، جب یہ راز و نیاز ہم پر کھلتے ہیں کہ انسان آگ، پانی، مٹی، ہوا، نفس سے انسان کا یہ وجود بنا ہے جو اوپری اوپری دکھائی دیتا ہے، اور موت کے وقت یہ قبر میں چلا جائے گا، اور اس میں جو زندگی ہے وہ اللہ کی ذات و صفات ہے۔ جسے موت نہیں ہے وہ اپنے ذات و صفات میں شامل ہو جائے گی، روح منتقل ہو جائے گی۔ انتقال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اس بارے میں جس کی جتنی سمجھ، جو راز جتنا جانے، اور اللہ کا نور اللہ کے نور میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حضرات جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو جسم ہے بس یہی ہے ہماری زندگی 50 60 سال 70 سال کی، اور اس کے بعد ہم کو مرنے کے بعد تو پھر جو کچھ ہے پتہ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ بھی نہیں معلوم۔
لیکن جن کو پیران طریقت کی صحبت حاصل ہو یا ایسے علماء کرام کی صحبت حاصل ہو جو شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ پیران طریقت سے بھی وابستگی رکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے جب لوگوں کو علم حاصل ہوتا ہے کہ آگ پانی مٹی ہوا نفس یہ وجود جو ہے فنا فی اللہ ہے، فنا ہونے والا ہے، باقی اللہ کی ذات بچنے والی ہے، اور یہ جسم آگ پانی مٹی ہوا نفس سے جو بنا ہے، اس میں آگ کا مقام جو ہے یہی جو ہے نفسانی خواہشات کو انسان کے اندر حد سے زیادہ بیدار کرتا رہتا ہے۔ اس کی خواہش ہی ہے مانگنا، زیادہ سے زیادہ مانگنا، دنیاوی لوازمات، اور ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو دنیاوی لوازمات کی طرف مشغول رکھتا ہے، اور ہم اس بات کو توجہ نہیں دے پاتے۔